حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بار پوچھا گیا کہ دو آدمی خزانے کے پاس سے گزرے، ایک نے خزانے کو لے لیا اور دوسرا بے نیاز اور بے توجہ چلتا رہا، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خزانے کی طرف بالکل توجہ نہ کی وہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں، مگر آپ نے ایک دن بھوکا رہنا اور ایک دن آسودہ رہنا پسند کیا، یعنی صبر و زہد کو ترجیح دی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ صبر و شکر کی بہت فضیلت ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اگر تم شکر ادا کرو گے اور مومن رہو گے تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شکر اور اہل شکر ہیں، اور سب سے مغبوض کفر اور اہل کفر ہیں۔ قرآن میں انسانوں کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، اب چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ مزید فرمایا، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ صبر اور شکر دونوں اسلامی تعلیمات میں اہم مقام کے حامل اوصاف و اخلاق ہیں۔ اسلام نے ان کو اپنانے پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان دونوں کے متعلق ہدایات ملتی ہیں۔ صبر و شکر دونوں کا بہت درجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اگر صبر اور شکر دونوں سواریاں ہوتے تو مجھے پرواہ نہ ہوتی کہ میں کس پر سوار ہو جاؤں، یعنی دونوں کا مقام برابر ہے۔ شکر کے بارے میں آیا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، جبکہ صبر کے بارے میں بے حساب اجر کا ذکر ہے۔ صبر کرنے والوں کو اس کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ شکر گزاروں کے بارے آیا ہے، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا، اور اہل صبر کے بارے میں فرمایا، ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرزند آدم کے ہر عمل پر 10 گنا ثواب ملتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے اس امتیاز کی وجہ بھی صبر ہے کہ مسلمان اپنی شہوت اور کھانا پینا اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کھانے پینے اور تقاضۂ شہوت پورا کرنے سے صبر روزے کا ثواب بے حد و حساب بنا دیتا ہے۔ اس لیے احادیث میں رمضان کو صبر کا مہینہ بتایا گیا ہے۔ قرآن میں اہل صبر کے بارے میں آیا ہے، آج میں نے ان کے صبر کا پھل یہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں، یعنی ان کی کامیابی ان کے صبر کا صلہ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کا مددگار حامی و ناصر ہے، ان کا محافظ و نگہبان ہے۔ اہل صبر خدا کی رحمتوں، عنایتوں، برکتوں اور نوازشوں سے بہرہ مند ہیں، وہ ہدایت یافتہ اور سعادت مند ہیں۔ ان حقائق کا اظہار قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اور صبر کو سب سے اعلیٰ مقام قرار دیا ہے۔ رزق، مغفرت، معافی، توبہ کی قبولیت وغیرہ کے بیان میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہے گا رزق دے گا، معاف کرے گا، توبہ قبول کرے گا، مگر اہل شکر کے بارے فرمایا کہ اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ ابلیس کو شکر کی اہمیت اور اس کی مقبولیت کا اندازہ تھا، تب ہی اس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کی گھات میں لگ کر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور جواب ملا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قرآن میں انسان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، یہ سنو کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے، لہٰذا تم ان کی پیروی میں شکر گزار بنو۔
قرآن میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے ہی اس کی بندگی کرتے ہیں، جو شکر گزار نہیں وہ ابدیت سے محروم ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم اس کا شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے اعزاز سے نوازا گیا اور شرف ہم کلامی بخشا گیا اور حکم دیا گیا آپ شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ انسان کو عقل و شعور کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد پہلا حکم قرآنی یہی ہے کہ تم میرا یعنی اپنے رب کا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتیازی وصف یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ قرآن میں فرمایا گیا اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کسی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے ان میں سے بنائیے جو کم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے عرض کیا قرآن میں اللہ کا فرمان ہے حضرت نوح علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ مزید فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار کم ہیں، اور فرمایا ایمان اور عمل صالح والے بہت کم ہیں۔ تو اہل ایمان، اہل عمل صالح اور اہل شکر تینوں کم ہیں۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ انہی کم لوگوں میں مجھے شامل کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ عبادتیں شکر خدا بندی کا اظہار ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بخدا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولو کہ اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرمائیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے اللہ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر جب نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جاتا تو اللہ انہیں عذاب سے بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول اللہ کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے قید کر لو تاکہ وہ کبھی ختم نہ ہوں۔ امام شیبی کا قول ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ بقول حسن بصری انسان مصائب کو شمار کرنے والا اور احسانات کو فراموش کر دینے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں، اور اگر تم عورت کے ساتھ زمانے بھر احسان کرو پھر کبھی تمہاری طرف سے کوئی ناگوار چیز اسے نظر آ جائے تو وہ فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تو کبھی تم سے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں۔ سوچئے جب شوہر کی ناشکری کا عذاب جہنم ہے تو اللہ کی ناشکری تو یقیناً اس سے بڑا جرم ہے۔